وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے جبکہ تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا تمہیں تو بچا لیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا جبکہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعونیوں کا ظلم اور اس کا انجام۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی، من آل فرعون، آل فرعون سے مراد فرعون ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس وقت کے بادشاہ کا اصل نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قدیم مصر کے ہر بادشاہ کا نام لقب ہوتا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے۔ اس عذاب کی تفسیر آیت کے الفاظ یذبحون ابناءکم سے کی گئی ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ عورتوں کو قید حیات میں رکھتے تاکہ وہ عورتیں ان کی خدمت کریں اور محنت و مشقت کریں۔ فرعون نے بیٹے ذبح کرنے اور بیٹیاں زندہ رہنے دینے کا حکم دیا، کیونکہ کاہنوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ وفی ذالکم، اس مذکورہ شر میں اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں ان کے لیے آزمائش تھی۔ بلاء، اس سے مراد ابتلاء و امتحان آزمائش ہے۔ من ربکم، اس کا شکر ادا کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے اسے تمہارے لیے پھاڑ دیا حتیٰ کہ وہ تمہارے لیے خشک ہو گیا کہ تم اس کی زمین پر چل سکتے تھے۔ دریا بحر سے مراد بحر کلزم ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کو ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، انہوں نے اپنے آپ کو نجات پاتے اور فرعونیوں کو غرق ہوتے دیکھا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی مدت مقرر کی تو تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس ظلم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ وعدنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ 40 لیلۃ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ یعنی 40 راتوں کے بعد طور پر آئیں تاکہ وہ آپ سے کلام کرے اور ان کی طرف وحی کرے۔ ثم اتخذتم العجل، جب حضرت موسیٰ طور پر چلے گئے تو تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد ذالک، یعنی تم نے بچھڑے کی جو عبادت کی تھی اس کے بعد ہم نے تمہارا وہ بہت بڑا گناہ جس کے تم مرتکب ہوئے تھے معاف کر کے تکریم بخشی۔ الکتاب، کتاب سے مراد تورات ہے۔ الفرقان، کہا گیا ہے
کہ اس سے مراد حجت اور بیان ہے جسے ان آیات کے ذریعے پیش کیا گیا ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں، جیسا کہ عصا اور ید بیضاء وغیرہ۔